السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ جو اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیتوں کی تجدید کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سننے کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ اللہ ہمارے نفس میں، ہماری سماعت میں، ہماری بصارت میں، ہماری روح میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہماری زندگی کے ہر موڑ میں، ہماری موت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تم اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اجازت مانگنے کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، آپ کے ہاں بنو عامر کا ایک آدمی آیا اور اس نے اجازت طلب کی، کہنے لگا کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنے خادم سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اس طرح کہے السلام علیکم ادخل، یعنی پہلے سلام کرے، السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور کہا السلام علیکم ادخل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ داخل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے تربیت کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اجازت مانگنی چاہیے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کا نام پوچھے تو اپنا نام بتانا چاہیے، میں نہیں کرنا چاہیے۔ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگنی چاہیے تاکہ ایک دم دروازہ کھلے اور دوسرے کا پورا گھر اندر سے نظر آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سائیڈ وے پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر میں موجود نہ ہو تو اس وقت اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر والے کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی واپس بھیج سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اجازت مانگے جا رہے ہیں اور وہ کھول ہی نہیں رہا، تو اس طرح آپ اپنی بے قدری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ واپس چلے جاتے ہیں تو یہ
آپ کا حق بھی محفوظ رکھے گا اور گھر والے کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. اور اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ واپس جا کر میں دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ایک اجر کما رہا ہوں، جبکہ بلا ضرورت اصرار کے ساتھ دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور خود گھر والوں کے ہاں بھی. اور پھر یہ ہے کہ واپس جاتے ہوئے گھر والوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، خوشی سے واپس جانا چاہیے اور اسی میں بہتری سمجھنی چاہیے. صحابہ کو اس آیت پر عمل کرنے کا بہت شوق تھا. قتادہ کہتے ہیں کہ ایک مہاجر نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی اس آیت کی تلاش میں گزاری لیکن میں اسے نہ پا سکا. وہ کیا کہ میں اپنے کسی بھائی سے اجازت طلب کروں تو وہ مجھ سے کہے واپس چلے جاؤ تو میں واپس چلا جاؤں، یعنی کوئی موقع ملے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکوں اور میں خوش ہو جاؤں کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی واپس بھیجے اور بول کر واپس بھیجے تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اور اسی طرح اگر کوئی ہمارے میسج یا کال کا جواب نہیں دے پاتا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. فرمایا ایسے غیر رہائشی گھر جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جن گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو، پبلک پلیسز ہوں، وہاں داخل ہو سکتے ہو. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل کہتے ہیں اور جو تم زبان سے کہتے ہو سب اس کو پتا ہے. یعنی وہ گھر جو ہر عام اور خاص کے لیے کھلے ہوں، جیسے مساجد ہیں یا اسی طرح کھانے پینے کے مقامات جیسے فوڈ پلیسز ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اوپن، اور انسان آرام سے اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی ہوٹل میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر اس کے کمرے میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح یہ کہ جہاں آدمی کے جانے کا کوئی مقصد یا ضرورت نہ ہو تو وہاں بلا وجہ داخل ہو کر ادھر ادھر کا تجسس کرنا اور چیزیں دیکھنا یہ بھی درست نہیں. مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوافل کی ادائیگی سے زیادہ نگاہ اور دل کی حفاظت کرنے سے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. یعنی آپ بہت سی نمازیں پڑھیں، قیام کریں، تہجد پڑھیں، لیکن آپ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور اپنے دل کی بدگمانیوں سے حفاظت نہیں کرتے تو تمہاری صرف نمازیں پڑھنے سے روح پاک نہیں ہوگی. اور نظر پر قابو پانے سے شرمگاہ پہ خود بخود قابو پایا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ راستے کا حق بھی یہی ہے کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں اور راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہاں پر دیکھنے سے مراد بری نظر سے دیکھنا ہے، شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے، وہ نظر منع ہے، کیونکہ اگر کوئی اس طرح دیکھتا ہے تو وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے اور ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر جب کوئی ایمان کی حلاوت سے محروم ہوتا ہے تو اس کا کسی نیک کام میں دل نہیں لگتا، پھر اس کا خیر کے کاموں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور ان پر شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے. ابن قیم نے نگاہ جھکانے کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں اپنی کتاب الجواب الشافی میں کہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، زہر آلود تیر کا اثر دل تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے انس و محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت و فرحت حاصل ہوتی ہے، دل کو نور حاصل ہوتا ہے، مومن کی عقل اور فراست بڑھتی ہے، دل کو ثبات اور شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو کر مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے. کیونکہ جب انسان کو ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے اس کے دل کے اندر پھر برے خیالات آنے شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ اچھی سوچ سے محروم ہو جاتا ہے. اور دل کی اچھائی یا برائی کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نظر کی اچھائی یا برائی پر ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. اور کیا چیز انسان کے لیے مددگار ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور وہ ہے اللہ کا تقویٰ، کہ میرے کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے البصیر ہونے پر یقین رکھنا. اور جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں بصیرت عطا کرے گا، اس کے دل کی نگاہیں کھل جائیں گی، کیونکہ جزا جو ہے وہ عمل کی جنس سے ہوتی ہے. جس طرح کا آپ کام کرتے ہیں اسی طرح کی آپ کو دنیا میں بھی جزا ملتی ہے. اور پھر اگر بصیرت حاصل ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے بہت سے معاملات کو سمجھنا اور چیزوں کو صحیح رخ سے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہوئے، یا مردوں میں سے ایسے زیر دست مرد جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا وہ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی وہ زیب و زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مردوں کو حکم ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی ایسی نگاہیں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے جن میں شہوت ہو یا کسی کا سطر ننگا ہو تو اس کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کو مزید بھی کچھ احکامات دیے گئے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت، اپنے حسن و جمال کو بھی ظاہر نہ کریں۔ زینت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری حسن و جمال ہوتا ہے اور دوسرا بناؤ سنگھار کر کے خود زینت اختیار کی جاتی ہے، جیسے میک اپ ہے یا زیور وغیرہ ہے، جیولری ہے، یہ سب بھی زینت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کی مہندی وغیرہ ہے یا آنکھوں کا کاجل ہے، یہ چیزیں بھی زینت کے لیے چونکہ اختیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح لباس کو بھی قرآن مجید میں زینت کہا گیا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو لباس بھی زینت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ایسا لباس پہنو کہ یعنی اگر اندر زینت والا لباس ہے تو اوپر مزید، جیسے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ اپنی چادر اوڑھو یا گاؤن یا کوئی بھی چیز کے جس سے جو جسم کے ساتھ لگا ہوا لباس ہے، جس سے ایک نیچرل زینت بھی عورت کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، وہ چھپ جائے۔ یعنی عورتیں جو ہے وہ اپنی ہر طرح کی زینت، چاہے لباس کی ہو، چاہے وہ فطری ہو، چاہے وہ اختیار کی ہوئی ہو، وہ سب چھپائیں گی۔ اسی طرح خوشبو لگا کر نکلنا یہ بھی زینت میں شمار ہوتا ہے، ایسی خوشبو کہ جو دوسرے لوگوں تک پھیل رہی ہو۔ اسی طرح عورتوں کو راستے کے بیچ میں چلنے سے بھی منع کیا گیا۔ الا ما ظہر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، الا ما ظہر منہا، اور اس سے مراد یہ کہ چھپانے کے باوجود ظاہر ہے کہ جو اوپر کا لباس ہوگا اس کے اندر بھی کسی نہ کسی قسم کی زینت ہوگی، یا جو پاؤں کا جوتا ہوگا یا کوئی چیز ہوگی اس کے پاس، تو ایسی چیزیں تو پھر چھپائی نہیں جا سکتی۔ لیکن خود سے اپنی نیت کو بھی جانچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں تو کسی چیز کو ظاہر کرنے کا خیال نہیں کہ جو دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو، یا خصوصاً یہ ہے کہ مردوں کے لیے وہ بہت اٹریکشن کی چیز ہو۔ اور اس میں خاص طور پر یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال کر رکھیں، تو اس کا مطلب یہ کہ باقی جسم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ سینے کو چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اور سینے کا جو فگر ہے اس کو، بعض لوگ سکارف اس طرح اڑتے ہیں کہ گلے کے گرد گھما لیتے ہیں اور سینہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، جو قرآن کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنا وقت آپ اس میں گزارتے ہیں اور باہر مردوں میں پھرتے ہیں یا کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور آپ کا سینہ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا ستر اور حجاب جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ پہنے تو میک شور کہ آپ کو فگر نظر نہ آئے، یعنی اس کو مزید ڈھانکا جائے، کیونکہ یہ مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں سب کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، توبو الی اللہ جمیعا، یعنی ساری احتیاطیں، نگاہیں جھکانے کے باوجود، زینت چھپانے کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو فتنے کا باعث ہوگا، تو ایسی صورت میں انسان ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے۔ اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی انسان کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو یہ قابل مواخذہ گناہ ہے۔ اور سچی توبہ جو ہے وہ انسان کو برائیوں کی طرف جانے سے بھی روکتی ہے۔ اور توبہ پر کیا چیز انسان کو اکساتی ہے؟ اللہ کے عذاب کا خوف، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور پھر اگر توبہ کروں تو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بھی انسان کو فکر مند کرتی ہے کہ میرا کل حساب ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، چاہے حسن کی شکل میں، زینت کی شکل میں، زیور کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ استعمال کیا جائے، جس سے منع نہیں کیا گیا لیکن اپنی حدود اور لمٹس کے اندر۔ اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس رکھ دی گئی ہیں، ان کو کراس مت کرو۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ کی حالت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز کی طرف منتقل ہونا۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ نکاح جو ہے یہ بہت سی خرابیوں پر بند باندھتا ہے۔
اگر وہ محتاج ہوں گے، یعنی عموماً نکاح میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ ابھی لڑکا جاب پر نہیں ہے، ابھی حالات مناسب نہیں ہے، اور اب تو لڑکیوں کی جاب بھی ضروری ہو گئی ہے، تو پھر شادی ڈیلے ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو پھر لڑکیاں اگر کماتی ہیں تو ماں باپ ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ چلی جائیں گی تو ان سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. تو بہرحال یہاں پر نکاح پر ترغیب دلائی گئی اور فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے، یعنی غریب ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ خوب وسعت والا، خوب علم والا ہے. تو گویا فواحش سے بچنے کے لیے کیا طریقہ رکھا گیا کہ انسان نکاح کر لے. اور نکاح جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں، نکاح کر دیا کرو سے مراد یہ ہے کہ پھر ولی نکاح کرے گا، خاص طور پر عورت کا، یا پھر یہ ہے کہ جو غلام عورت ہوتی ہے اس کا ولی جو ہوگا. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شادی کے بعد وہ محتاجی دور کر دے گا. اور یہ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ زندگی کے آغاز میں بیئر منیمم ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فیملی بھی بڑھتی ہے اور اللہ کی طرف سے ریسورسز بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو شخص غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتا اس کی غربت میں اضافہ ہی ہوگا، وہ کہیں جا کر امیر نہیں ہو سکتا. تو شادی جو ہے یہ غنا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو معاشرے میں شادی کو آسان بنانا چاہیے، اور گنوارے پن کے جو مسائل ہیں اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں پاتے، یعنی کوئی بیماری ایسی ہے یا سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ کوئی صورت بن ہی نہیں پا رہی، یا کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا، یا کوئی سبب نہیں بن پا رہا کوشش کے باوجود، تو پھر وہ کیا کریں؟ اور یہ نہ کریں کہ چلے ہم حرام راستہ اختیار کرتے ہیں، نہیں، انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے. اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر چاہتے ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، ہمیں بھی اللہ ہی نے دیا ہے. اور اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی اختیار کرنا چاہیں تو تم انہیں دنیا کی زندگی کا سامان چاہنے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی شادی نہیں کر پا رہا تو پھر وہ صبر سے کام لے، پاک دامنی سے کام لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی دور کی جو تعلیمات تھی مکہ میں، ان میں بھی پاک دامنی کا حکم تھا. ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا تھا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، عفت و پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں اللہ کے ڈر سے کسی عورت کی گناہ کی دعوت کو رد کرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور بوڑھے زانی کے لیے بھی شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. ان میں سے ایک عمر رسیدہ زانی، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی ضرورت پوری کرے، لہٰذا وہ حرام راستے اختیار کرتا ہے، تو وہ شدید غضب کا شکار ہوگا. دوسرے جھوٹا بادشاہ، یعنی شاہ وقت ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے. اور تیسرا متکبر فقیر، یعنی محتاج بھی ہے پھر بھی غرور ہے، تکبر ہے. اور ہم سب کو پاک دامنی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور زنا جیسی خرابی سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اور ایسے مواقع سے بھی بچنا چاہیے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں انسان کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگاروں کے عذاب اور سزا کی مثال دکھائی گئی تھی. اس موقع پر ایک منظر جو تھا وہ آپ نے یوں فرمایا، تو ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے، اس سے شور اور مختلف آوازیں آ رہی تھیں. ہم نے اس میں جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے ان کی طرف آگ کی لپٹ آتی تھی، یعنی نیچے سے شعلے اوپر آتے تھے. تو جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو وہ چلانے لگتے. میں نے ان 2 فرشتوں سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ زنا کار مردوں اور عورتوں کی جماعت ہے جو دنیا میں بدکاری میں مبتلا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کھلے عام پراسٹیٹیوشن ہو رہی ہے، اور زنا کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک فریڈم سمجھا جاتا ہے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے جو پابندیاں رکھی ہیں وہ آخرت کی نجات کے لیے ان کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. تو پاک دامنی بھی انسان کو غنی کرتی ہے جیسے نکاح غنی کرتا ہے.
اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی ہے، یعنی نصیحتوں سے تقوی والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ آیات ان بینات ہے اور موعظۃ للمتقین ہے، تو اس لیے ان سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔